ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلات صحیحین یعنی مسلم بخاری مسلم میں اور حدیث کی دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو میرے دوستوں، آج کی درس میں یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلات صحیحین یعنی مسلم بخاری مسلم میں اور حدیث کی دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بعد نماز عصر تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہاں تشریف لے جاتے تو آپ کو شہد پیش کرتے، جیسے آپ شوق سے نوش فرماتے تھے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، یعنی آپ میٹھی چیز کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو میٹھی چیزوں میں سے خصوصاً شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ حضرت زینب کی وہاں کچھ زیادہ وقت دے دیتے۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک ترکیب کی ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد چھڑانے کی کوشش کی۔ تو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نہ صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ شہد اللہ کی رسول پسند بھی فرماتے تھے۔ دوسری نمبر بات یہ ہے کہ حضرت زینب وہ بھی ازواج مطہرات میں تھے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی بات تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت زینب کی وہاں شہد آئے، کہیں سے آئے ہوئے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بڑے محبت سے اس کو پسند فرماتے تھے کہ یحب الحلوى والعسل، اللہ کے رسول میٹھی چیز کو زیادہ پسند فرماتے، تو جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ نے ایک ترکیب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد چھڑانے کی کوشش کی۔ تو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اللہ کے رسول کو کوئی ترغیب سوچے کہ کسی بھی صورت سے یہ رکی جائے شہد، کیوں اللہ کے رسول وقت زیادہ دے دیتے
آپ دیکھیں اس کے تفصیل، یہ شہد کی مکھی، یہ شہد کی مکھی کی فطرت ہے، وہ گندا چیز پر کبھی بھی نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کے اوپر، جیسے کھجور ہو گئے، انگور ہو گئے، دیگر پھل پھولوں کی رس چوستی ہیں شہد کی مکھیاں۔ اور مغافیر ایک پودے کا نام ہے جس سے گوند نکلتی ہے۔ یہ پودا اگرچہ پاک پاکیزہ ہے، گندے نہیں ہے یہ پودا، مغافیر کا جو پودا ہے وہ گندے نہیں ہے، وہ بھی پاک پاکیزہ ہے جس سے گوند نکلتی ہے، لیکن قدرتی طور پر مغافیر کی جو درخت ہے اس سے بو آتی ہے۔ تو شہد کی مکھی جس پھل اور پھول کا رس چوستی ہے، اس کا اثر شہد میں بھی آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بیری کی درخت ہے تو وہ بیری کی شہد کہلاتی ہیں، اجوائن کی درختوں سے ہوتے ہیں تو وہ اجوائن کی شہد کہلاتی ہیں۔ چھوٹے مکھی، بڑے مکھی، ایک مکھیوں کی ایک قسم کی عادت ہوتی ہیں جس کی اثر اس میں پائے جاتی ہیں۔ اب شہد کی مکھی تو پاک پاکیزہ چیزوں کے اوپر، جیسے کھجور ہے، انگور ہے یا دیگر پھل پھولوں کے اوپر رس چوستی ہیں۔ اب مغافیر جو ہے یہ بھی پاکیزہ درخت ہے، یہ کوئی گندے درخت نہیں ہے، لیکن اس سے قدرتاً ایک بو آتی ہے جس سے گوند نکلتی ہیں، قدرتاً ایک بو آتی ہے۔ تو اس شہد کے اندر وہ شہد میں بھی وہ اثر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب جب دکانوں میں جا کے کس چیز کا بولے بیری کا شہد ہے، اس میں 1% میٹھے ہوتے ہیں، اور شوگر کی مریضی کے لیے ڈاکٹر حکیم تقریباً یہ بیر کی شہد سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ یہ شہد لے سکتے ہیں، بیری کی شہد جو ہے نا مٹھاس میں کم ہوتی ہیں۔ اب یہ مغافیر کی ہے، اس میں بوا، تو اس حقیقت کی پیش نظر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف لائیں تو آپ کو باور کریں کہ آپ سے مغافیر کا بو آتی ہے، مغافیر کا بو آتی ہے۔ جو شہد آپ نوش فرماتے ہیں، شاید مکھی نے وہ مغافیر کے گول سے تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اللہ کے رسول بدبو سے بہت نفرت کرتے تھے، تو اس لیے ازواج مطہرات کا یہ خیال تھا کہ آپ فوراً اس شہد کا استعمال چھوڑ دیں گے اور اس طرح حضرت زینب کی یہاں زیادہ قیام بھی نہیں کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا